بسم اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمة للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا تھا. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو وہ نماز قائم کرنا اور اس کو برپا کرنا ان کا کام ہوگا، اور وہ زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام. اس حوالے سے اتنی بات دہراؤں گا، انسان کی عزت کس چیز سے ہے؟ انسان کو بنایا کس نے ہے؟
انسان پر اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا، عزت دی ہے، تو وہ انسان بھی اپنی عزت کو پہچانے اور وہ کام کرے جو اس کی عزت والے ہوں، نہ کہ اس کی عزت کے منافی ہوں۔ ایک انسان کو اگر زمین میں حکومت ملے، قابو ملے، کوئی منصب ملے، کوئی عہدہ ملے، ڈیزگنیشن، اس کو کوئی مرتبہ ملے، تو اس کو اللہ کے حضور اور زیادہ جھکنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ وہ خود بھی اور اس کے ماتحت، جو اس کے انڈر، جن کو آپ ماتحت کہتے ہیں، ان کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ صاحبان نصاب ہیں، ایک خاص مقدار میں مال ہے تو زکوٰۃ کا پابند بنائیں۔ بھلائی، اچھائی، ستھرائی کا حکم دیں، برائی، بدی، بےہودگی سے روکیں۔ یہ ایک انسان کی وہ ذمہ داری ہے، وہ پہچان ہے جس سے وہ اپنے آپ کو عزت والا، مرتبے والا بناتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ شکل و صورت کا تو انسان ہوتا ہے، مگر اپنے کردار میں اور اپنے دکھاوے میں وہ عزت والا نہیں رہتا۔ یہ بات ایک انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ یہاں سوچنے کے لیے ایک زاویہ دے رہا ہوں۔ لفظ حرام کے ایک معنی عزت کے بھی ہیں۔ مسجد الحرام، المسجد الحرام کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں، تو حرام کے ایک معنی عزت والے بھی ہیں۔ تو یوں بھی سوچے کہ کہا گیا کہ مسلمان پر فلاں چیز حرام ہے، کیا معنی؟ ذرا سوچنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اے انسان، تیری عزت اتنی ہے کہ یہ چیز تیرے لیے اچھی نہیں ہے۔ غور کریں اس پہ۔ تو وہ انسان جب غلط کام کو خود اختیار کرتا ہے تو گویا وہ اپنی عزت کے خلاف جاتا ہے، تو وہ خود اپنی عزت کو ختم کرتا ہے۔ تو جو اچھائی اختیار کرے گا وہ اپنی عزت کو قائم رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمیں یہ کہا گیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نماز 5 وقتہ، 5 فارسی میں 5 کو کہتے ہیں، 5 وقت فرض ہے۔ اس کو باقاعدگی کے ساتھ، باقاعدگی کا مطلب یہ کہ جب ٹائم آ جائے اس کے پورے آداب، احکام کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ ہمارے ہاں لفظ کہا جاتا ہے نماز پڑھنا، تو یہاں قائم کرنے کے لیے ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پڑھنا تو کبھی ہو گیا پڑھ لی، نہیں، اس کو جب وقت آ جائے اس کے تمام آداب کے ساتھ پوری طرح اس کو ادا کرنا، یہ مزاج ہونا چاہیے، اور اس کی عادت بچپن سے پڑتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا 7 برس کا بچہ ہو نماز کے لیے کہو، 10 برس کا ہو جائے سختی کرو، تاکہ اس کے اندر یہ عادت کی طرح بیٹھ جائے کہ وقت آئے تو وہ نماز پڑھے۔ ہمارے ہاں جب ماں باپ نہیں پڑھیں گے تو اولاد کو کیسے کہیں گے؟ خود آفیسر، جس کو آپ باس کہتے ہیں، جو ڈائریکٹر جنرل ہو یا مینیجنگ ڈائریکٹر، ایم ڈی، ڈی ایم وغیرہ کہلاتے ہیں، یا سربراہ ہیں،
وہ نہیں کریں گے تو وہ اپنے ماتحت کو کیسے کہیں گے؟ تو اس کو قائم کرنا ہے۔ گھر میں باپ سربراہ ہے، وہ خود پڑھے، بیوی بچوں کو کہے۔ ہمارے ہاں بیوی کے لیے یہ سمجھا کہ اس کا کام صرف کچن سنبھالنا ہے، جہاں کھانا پکایا جاتا ہے، باورچی خانہ، مطبخ، یہ وہ سنبھالے۔ بچوں کا کام ہے اسکول کا کام کرنا۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ نماز جو ہے وہ فرض عین ہے، جس پر ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، خود پڑھیں اور ان کو پابند کریں۔ تو کہنا، قائم کروانا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ اسلام کا مالی نظام ہے۔ اگر باقاعدگی سے رائج ہو تو آپ لوگوں کے معاشی مسائل، نماز معاشرتی طور پر ٹھیک رکھے گی آپ کو، اور زکوٰۃ معاشی نظام آپ کا درست رکھے۔ اگر آپ سمجھیں کہ باقاعدہ حساب رکھنا ہے، ہیرا پھیری نہیں کرنی ہے، سال کے بعد زکوٰۃ نکالنی ہے، پورے معاشرے میں آپ کے ہاں بھلائی ہی بھلائی ہوگی، مگر پرواہ نہیں کی جاتی۔ بتہ دے دیتے ہیں، ٹیکس دے دیتے ہیں، اور جانے کہاں کہاں خرچ کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مسئلہ آئے، ہم میں سستی یا کوتاہی یا ہمارے اندر کوئی اور تنگی آ جاتی ہے، تو یہ چیز ہمیں عزت نہیں پہنچاتی، فائدہ نہیں پہنچاتی، یہ سستی، یہ کوتاہی نقصان دیتی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ امروا بالمعروف، حکم کس کا دینا ہے؟ یہاں لفظ امر آیا، حکم دینا۔ امرو فرمایا، امر حکم کو کہتے ہیں۔ پتہ چلا بندے بھی حکام ہوتے ہیں۔ بندوں کا حکم اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو تو مانا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہو تو وہ ماننا یا اس کو منوانا درست نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کا کہنا مانا جا سکتا نہیں۔ کوئی حکم دے اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ اگر باپ ہے، سربراہ ہے، عہدیدار ہے، کوئی ہے، چنانچہ آپ کو میں نے یہ کہا تھا، حضرت ابو بکر نے پہلا خطبہ دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو حکم دوں وہ تم پر ماننا لازم ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہ ہو تو تم پر ماننا لازم نہیں ہے۔ آج پاکستان میں یا دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے؟ نماز قائم نہیں کی جا رہی، الا ماشاءاللہ۔ الا ماشاءاللہ جب کہہ دیں تو اس کا مطلب سب ایک جیسے نہیں، الا سوائے ان کے جن کو اللہ نے بچایا، جو صحیح لگے ہوئے ہیں وہ مراد ہوتے ہیں، تو جو قائم کر رہے ہیں وہ مراد نہیں۔ باقی اکثریت کا کیا حال ہے؟ پرواہ نہیں ہے، 6 گھنٹے کا میچ دیکھ لیں گے، پارٹیوں میں جا کے جلسوں میں، سیاسی دوسرے جلسوں میں گھنٹوں لگا دیں گے۔ اگر 50 رکعتیں ہیں ساری ملا کے روزانہ کی، گھنٹہ نہیں لگتا، وہ نہیں پڑھتے۔ فرائض، واجبات اور سنتیں مؤکدہ ہی لے لیں، نوافل نہ بھی ہو، وہ بھی نہیں پڑھتے۔ آدھا گھنٹہ بھی روزانہ سستی، حالانکہ اس میں ہماری عزت۔ پھر مالی نظام میں ہماری بھلائی، میں نے آپ سے کہا تھا نا، مالدار اگر غریبوں پہ خرچ کرے گا تو وہ غریب اس سے محبت کریں گے، نہیں کرے گا تو وہ اس کے مال کی وجہ سے اس سے حسد کریں گے، نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وہ خرچ کرے گا تو وہی اس کے وفادار جانثار بنتے ہیں۔ سوچا جائے۔